القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ چاروں ائمہ کے بارے میں، یعنی دنیا میں 4 امام بڑے مشہور ہوئے ہیں اور ان چاروں اماموں کے جو مسائل ہیں، فقہ ہیں، پوری دنیا میں ان کے فقہ کو مانا جاتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو کل سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آ گئی تھی، لیکن پھر آج تھوڑا سا اور ان کے بارے میں دیکھ لیں کہ آپ کا جو نام تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام تھا وہ نام ہے نعمان ابن ثابت۔ کیا نام ہے؟ نعمان ابن ثابت۔ صحیح قول کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ کنیت ابو حنیفہ ہے، چونکہ حنفی یا حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے منہ موڑ کر ایک خدا کا ہو جائے، اس لیے امام اعظم نعمان ابن ثابت کو رجوع الی اللہ کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اسی امام کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ہم لوگوں کو؟ حنفی مسلک کہا جاتا ہے۔ دوسرے جو امام ہوئے ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام مالک بن انس المدنی مشہور قول کے مطابق 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنے ہجری میں؟ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، اور صحیح روایت کے مطابق 179 ہجری میں وفات پائی۔ 179 ہجری میں وفات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے مسلمہ امام ہیں۔ بڑے بڑے محدثین اور نامور فقہا کو آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ مصر، بلاد مغرب اور اندلس جیسے دور دراز کے علاقوں میں تشنگان علم جوق در جوق آپ کے پاس مدینہ منورہ آتے اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ بہت دور دور سے لوگ ہزاروں کلومیٹر دور سے آپ کے پاس پہنچتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے۔ 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی یہ بد نصیبی ہے کہ علم ہر 5 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ علم والے ہر 5 کلومیٹر، ہر 2 کلومیٹر کی دوری پر آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، ہر جگہ اہل علم موجود ہیں، علم والے موجود ہیں، لیکن علم حاصل کرنے والے کم ہو گئے، اہمیت کم ہو گئی۔ علم حاصل کرنے کی جو اہمیت تھی پہلے زمانے میں وہ آج بالکل کم ہو گئی۔ آج اگر بلا کر کے بھی اگر پڑھایا جائے تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الزوادی نے اپنی کتاب مناقب امام مالک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، لولا مالک و سفیان لذهب علم الحجاز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور امام سفیان نہ ہوتے تو حجاز کا علم چلا جاتا۔ یعنی اتنے بڑے درجے کے یہ اہل علم تھے، علم والے تھے کہ اگر یہ 2 حضرات نہ ہوتے تو حجاز کا علم چلا جاتا، یعنی ختم ہو جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باوجود خود مجتہد ہونے کے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم عصر ہونے کی بنا پر مشورہ کرتے تھے۔ خود اتنے بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرتے تھے اور دل و جان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرتے تھے، کیونکہ ائمہ اربعہ میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شرف تابعیت حاصل ہے، اس لیے آپ بقیہ 3 ائمہ سے مقام میں بڑے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر کے ہو گئے۔ پہلے درجے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے درجے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کو دیجیے بیٹھنے کے لیے۔
تیسرے درجے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تیسرے درجے میں کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام تھا امام محمد ابن ادریس الشافعی. امام محمد ابن ادریس الشافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 150 ہجری میں پیدا ہوئے. امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام مالک کتنے ہجری میں؟ 93 ہجری میں پیدا ہوئے. اور امام شافعی کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش قسمت امام ہیں جنہوں نے فقہ مالک امام مالک کی خدمت میں رہ کر سیکھی. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے. کیا ہوئے؟ شاگرد ہوئے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. سمجھے کہ شاگرد سمجھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ. جی. اور فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ سے حاصل کی ہے. یوں آپ اصحاب الحدیث اصحاب الرائے کے علوم کا حسین مرقع بن گئے. اسی لیے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں لولا الشافعی رحمہ اللہ ما عرفنا فقہ الحدیث ما عرفنا فقہ الحدیث، کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو ہمیں حدیث کی فقاہت نصیب نہ ہوتی. یہ اتنے بڑے درجے کے یہ عالم تھے، اتنے بڑے درجے کے عالم، فقیہ، محدث، مجتہد. کہ فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل کہ اگر یہ امام شافعی نہ ہوتے تو ہمیں حدیث کی فقاہت نصیب نہ ہوتی، سمجھ نصیب نہ ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے امام ہیں. آپ ہی نے تو پوری دیانت داری کے ساتھ فرمایا تھا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. کن کے بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے محتاج پوری دنیا ہے. پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج ہیں. چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ ان اماموں کے نام یاد رکھیں. پہلے درجے کے جو امام ہیں ان کا کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے درجے کے امام ہیں وہ کیا نام ہے ان کا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور تیسرے درجے میں ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور چوتھے درجے میں ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ کب پیدا ہوئے؟ 164 ہجری میں پیدا ہوئے. 164 ہجری میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ بغداد میں پیدا ہوئے تھے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بغداد میں. اور 241 ہجری میں بغداد ہی میں وفات پائی. ان کا انتقال بھی بغداد ہی میں ہوا. آپ نے حصول علم کے لیے کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ اور یمن وغیرہ کے سفر کی. اتنے سارے ملکوں کا سفر کیا. بتائیے، ملکوں کا سفر. ہمارے یہاں یہ ہے کہ شہروں کا سفر نہیں ہوتا ہے. شہروں کا سفر بھی علم کے لیے ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ملکوں کا سفر کیا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، تیسرے ملک سے چوتھے ملک کا سفر کیا ہے. خلق قرآن کا عقیدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے شاہی عتاب کا شکار ہوئے. جی، ان کو جو ہے کوڑے لگائے گئے تھے. جسمانی اذیتیں برداشت کی لیکن پائے ثبات میں لغزش نہ آئی. آپ زبردست عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خرجت من بغداد دوما خلفت فیہا اتقى من ابن حنبل، کہ جب میں بغداد سے نکلا تو میں نے اپنے پیچھے احمد ابن حنبل سے زیادہ پرہیزگار انسان نہیں چھوڑا. یعنی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب ہم بغداد سے نکلے تھے تو پورے بغداد میں امام احمد ابن حنبل سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں تھا.